ذرا جاننا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ایک وہ جو ایک یہ بھی سٹوری ہے بیچ میں کہ جو ایک جو ایتھلیٹ ہمارے جا کے وہاں پہ غائب ہو گئے کامن ویلتھ گیمز کے اندر، وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ میں پاکستانی کھلاڑی سر بیرون ملک جا کر قومی ٹیم کے ساتھ واپس کیوں نہیں آتے؟ کون سی بڑی وجوہات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریگر پوائنٹس ہیں جس سے وہ جا کے وہاں پر غائب ہو جاتے ہیں، دے جسٹ فلی؟ دیکھیں، سب سے مین چیز تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ جاتے ہیں اور پھر انٹرنیشنل ایونٹس میں آتے نہیں۔ سب سے بڑی وجہ اس کی ہے کہ روزگار یہاں پہ ان کے پاس، وہ چاہتے ہیں کہ اچھے روزگار کے لیے، اچھی زندگی کے لیے ان ممالک میں جائیں جیسے یو کے ہے، جیسے امریکہ ہے، جیسے جاپان ہے، جیسے چائنا ہے۔ ان ملکوں میں جائیں اور وہاں جا کے کھو جائیں، وہاں جا کے سلپ ہو جائیں، ڈیفیکٹ کر جائیں، اللیگلی رہنے کی کوشش کریں، اور پھر تھوڑے عرصے بعد جب سامنے آئیں تو اسائلم کی کوشش کریں تاکہ وہاں پہ کوئی جاب واب مل جائے، مزدوری مل جائے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے، بہت مایوس کن ہے۔ اس سے ملک کا نام، ان اداروں کا نام بدنام ہوتا ہے جن اداروں کی یہ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے پاکستان اسپورٹس بورڈ ایک بانڈ سائن کرواتا تھا اس فیڈریشن سے کہ آپ کا ایتھلیٹ جا رہا ہے، یہ واپس آئے گا، 10 لاکھ روپے ڈپازٹ کروائیں۔ اب نہ جانے وہ بانڈ ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن شاہد صاحب، پاکستان کی بڑی سوری ٹو کٹ یو، آپ کتنے ہی بانڈ سائن کروا لیں، آپ کتنی ضمانتیں ان سے لے لیں، جب تک ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میرا فیوچر کیا ہے۔ ابھی تو میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں، لیکن واپسی آ کر میرے لیے راستے کیا ہیں، انہیں مالی تحفظ ہو، روزگار اور مستقبل کی ضمانت ہو، تو پھر وہ کیوں کسی ملک میں ایسے رہنا چاہیں گے؟ تو یہاں پر آپ ان کھلاڑیوں کو پے بیک کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی لمبی کہانی چلی جائے گی پیچھے تک کہ ہم کیسے اپنے نوجوانوں کو، اپنے کھیل اسپورٹس مین کو مستقبل کی ضمانت دیں کہ نہیں ان کا مستقبل اچھا ہوگا۔ یہ تو بڑی مطلب لمبی کہانی چلی جائے گی، لیکن ان کھلاڑیوں کو ایک اعزاز ملتا ہے، یہ پاکستان کا کلر سجاتے ہیں، پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، تو ان کو اس طرح انلیگل نہیں جانا چاہیے، اور انلیگلی یہ جا کے رہ جاتے ہیں وہاں پر، اور پھر بعد میں پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کی ٹیم پاکستان کا دستہ 36ویں اور آخری نمبر پر آیا، ایک برونز میڈل جیتا۔ جن ملکوں کی 10-10 20-20 لاکھ آبادی ہے، لیسوتھو، وہ ہم سے ایک اوپر ہے، اس کے پاس 2 برونز میڈل تھے، ہمارے پاس صرف ایک ہی برونز میڈل تھا۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کو بہت صحیح کرنا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات چلی آ رہی ہے۔ 2002 میں مانچسٹر میں جب کامن ویلتھ گیمز ہوئے تھے تو وہاں ہمارے ریسلر، ہمارے باکسر غائب ہو گئے تھے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ اسٹریٹ چائلڈ کی ٹیمیں جاتی ہیں فٹ بال کھیلنے، ناروے میں ابھی ایک فٹ بالر غائب ہو گیا، تو اس کے اوپر بڑی سختی کرنی پڑے گی، بڑا خاندان سے پوچھنا پڑے گا، ان کی فیملیز کو بلا کے پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ کا بندہ غائب ہوا تو ہم آپ کے خاندان کو پکڑیں گے، تو بہت سختی کرنی پڑے گی، ورنہ اسی طرح پاکستان کا نام یہ لوگ بجائے روشن کرنے کے بدنام کریں۔ یہ آپ نے صحیح بات کی ہے کہ سختی کرنی پڑے گی تاکہ سلپ نہ ہو سکیں، کیونکہ پاکستان کا ظاہر سی بات ہے پرچم سجا کے اپنی چھاتی پہ آپ جاتے ہیں، گراؤنڈ میں پلے کرتے ہیں، پاکستان کے رنگوں میں آپ ہوتے ہیں، تو ملک کی بدنامی کسی صورت قبول نہیں ہے۔ شاہد بھائی، ویسٹ انڈیز سے ٹیسٹ سیریز برابر کرنے کے بعد اب انگلینڈ کے خلاف شاہینوں کا امتحان ہے۔ ایک امتحان میں تو ہم پاس ہو گئے سم وٹ، دوسرے میں اب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی کارکردگی کیسی ہونی چاہیے؟ چیلنجنگ ہے، بہت چیلنجنگ ٹور ہے ہمارا۔ پچھلے کئی سالوں سے انگلینڈ میں ریکارڈ اچھا نہیں رہا۔ ہم نے 1982 کے بعد 1987 میں سیریز جیتی، 1992 میں ہم نے سیریز جیتی، 1996 میں سیریز جیتی، 2016 میں برابر کی، لیکن اس کے بعد 2020 میں ہم ہارے، 2018 میں ہم ہارے۔ اور انگلینڈ بڑی مشکل کنڈیشن ہوتی ہے، خصوصاً وہاں بال بہت گھومتی ہے، اتنا گھومتی ہے کہ ایک پروفیسر نے سوئنگ بالنگ میں پی ایچ ڈی کر ڈالی۔ اچھا، تو سوئنگ جب بال کرتی ہے تو ہمارے بیٹسمین اس کے اوپر پریشان ہوتے ہیں، اور سب سے پہلا ٹیسٹ لیڈز میں ہے جہاں پہ گیند بہت زیادہ سوئنگ ہوتی ہے، فاسٹ بالر کی پچ ہوتی ہے، فاسٹ بالر کا گراؤنڈ ہے۔ یہ بڑا امتحان ہوگا شاہد صاحب، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ پروفیسر کی کتاب ہی پڑھ لیں اگر انہوں نے کوئی کتاب لکھی۔ تھینک یو سو مچ شاہد، آج ہمارے ساتھ